بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کا جو سب سے بڑا مقصد تھا کربلا میں وہ لا الہ الا اللہ، اسی لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کیا امام حسین نے۔ امام حسین خود فرماتے ہیں مدینہ نکلتے وقت کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ امام حسین کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، امام حسین کو اقتدار نہیں چاہیے تھا، امام حسین قدروں کی جنگ کر رہے تھے، ویلیوز کی جنگ کر رہے تھے، جو دشمن کے پورے کونوائے کو پانی پلائے، ان کے جانوروں کو پانی پلائے، اس سے بڑا انسانیت کا کوئی علم بردار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مگر 6 مہینے کے امام حسین کے بچے کو پانی نہیں دیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ جو چیز قور کربلا سے نکلتی ہے وہ یاد خدا ہے۔ سورہ منافقون میں پروردگار کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، مال اولاد کی جو محبت یہ تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کرے۔ اب ذکر خدا اصل ہے۔ 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ امام حسین کہ ہم جو یاد کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں امام حسین کو یاد؟ کیونکہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے وہ سلام ہو جو آدم کا وارث ہے، جو نوح کا وارث ہے، جو عیسیٰ کا وارث ہے، خوب جو ابراہیم کا وارث ہے، خوب یہ وارث ہے۔ اور سارے نبیوں کا خلاصہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی لوگوں کو خدا کی طرف بلانے آیا۔ تو کیا ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں خدا کی طرف جا رہی ہیں؟ کیا ہماری تعلیم خدا کی طرف جا رہی ہے؟ کیا ہم پڑھ کر شعور حاصل کر کر خود بھی معاشرہ بھی خدا کی طرف جا رہے ہیں؟ خدا اور خدا کی یاد، مولا امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی ذکر سے زیادہ کوئی لذت نہیں ہے۔ کیا یہ میری زندگی میں ہے؟ میں جو بہرحال آج اتنا زیادہ مصروف ہوں، میری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ وہ ایک جوان، مفاتیح الجناح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کوئی جوان شب جمعہ جو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آئیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تو کیا میں خدا کی بارگاہ میں؟ عزیزان محترم، یزیدیت کے سسٹم کو پہچانے، وہ آپ سے آپ کا دین چھیننا چاہتا ہے۔ آج بھی اسٹریٹجی دشمن کی وہی ہے۔ گو کہ انسان ترقی کر رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مین مشین کمبائن سائبورگ ہوتا جا رہا ہے، چیٹ جی پی ٹی نے آپ کے تھیسس کے مسئلے حل کر دیے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس طرف جا رہا ہے۔ لیکن انسان ظاہری طور پر ارتقاء کر رہا ہے، لیکن باطنی طور پر تنزلی کی طرف ہے، اور کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس سسٹم کے، یہ جسے ہم ذکر حسین کہتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو، چاہے وہ مجلس میں ہو۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ امام حسین کسی فرقے یا کسی سوچ کے نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے اربعین امام حسین کربلا کا جو ایک جمع غفیر ہے، اس میں ہر مذہب کا شخص آ رہا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون ہے یہ حسین جس نے دلوں کو خریدا ہوا ہے۔ جب قلب پاک ہوں تو پھر وہ ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ خوب اپنے قلوب کو پاک کریں۔ آپ جو یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ قوم کا معمار ہیں۔ آپ ہی کل مختلف جگہوں پہ جائیں گے، بیٹھیں گے۔ میری بہن بیٹیاں کل یہی مائیں بنیں گی، ان کے وجود سے پھر معاشرہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ یہ جوان بیٹھے ہوئے کل ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹیچرز بھی ہوں گے، پڑھائیں گے بھی صحیح، کام بھی کریں گے۔ لیکن اگر آج ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، انسان کالج میں جاتا ہے تھوڑا آزاد ہوتا ہے۔ جب ہم بھی اسکول سے کالج گئے تو ہم نے بولا آزادی ہو گئی، وین نہیں ہوگی، پوچھیں گے نہیں کہاں جا رہے ہیں، پہلا بنک کالج میں مارتا ہے۔ پھر جب انسان یونیورسٹی آتا ہے تو تھوڑا اور آزاد ہو جاتا ہے۔ اب تو اور ماحول بڑا، وہ بھی کراچی یونیورسٹی، پتہ بھی نہیں کہاں کس درخت کے نیچے کیا، پوری دنیا اسی طرح گھوم رہی ہے۔ آزادی، خوب یہ آزادی جسے آپ ڈھونڈتے ہیں، کیا یہ آزادی ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے اپنے نفس کی خواہشات کی۔
یہ غلامی ہے اپنے آرزوؤں کی، اور جس قلب میں آرزویں آ جائیں وہ قلب رکت نہیں رکھتا، وہ قلب خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ مومنون کی آیات کا مصداق نہیں بنتا کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو خاشیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسے گریہ آتا ہے۔ آپ سب جوان ہیں، جوانی کی عبادت لذت کی ہے، بڑھاپے کی عبادت مجبوری ہے، کچھ بچا ہی نہیں، اب کیا کریں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو۔ جوانی کے اندر جو جوان، ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے، اور اس کا وصیت نامہ بعد میں پرنٹ ہوا، 8 سال کی جو عراق کی جنگ تھی اس کے اندر، وہ کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا پروردگار تو مجھے سحر میں یعنی فجر سے پہلے اٹھاتا تھا، لیکن میں ناز کرتا تھا، میں کروٹ بدل کر سو جاتا تھا، تو چاہتا تھا مجھ سے بات کرے مگر میں کروٹ لے لیتا تھا۔ بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو بیٹا بیٹا کھانا کھاؤ، ناز کرتا ہے، نہیں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن ماں کیا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کسی طریقے سے بچہ، خدا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بات کرے، دن میں تو میرا بندہ اتنا مصروف ہے کہ میری طرف توجہ نہیں ہے، سحر میں تھوڑی دیر تو مجھ سے بات کرے، مناجات کر۔ تو وہ شہید کہتا ہے میں ناز کرتا تھا پروردگار، میں اٹھتا نہیں تھا، مگر اب جب میں خط مقدم پہ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوں اور میں شہید ہونا چاہتا ہوں تو ناز کر رہا ہے، تو مجھے اپنی ملاقات میں دیر کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی عزیزان محترم، شب عاشور مسلم ابن اوسجا جو صحابی ہیں، حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں، پرانے کوفہ کے جو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ آئے، وہ شب عاشورہ مسکرائے، تو کہا مسکرا کیوں رہے ہو، آج رات ایسی نہیں ہے؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ کربلا والے خدا سے ملاقات چاہتے تھے، جو کربلا میں سید الشہداء پر قربان ہوئے ہیں وہ خدا کی خاطر ہوئے ہیں۔